یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا جو اس انداز سے باندھے فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ۔ اللہ نے ایک چیلنج کیا تمام انسانیت کو کہ قرآن کا مثل پیش کرو اگر تم محمد کو نبی نہیں مانتے ہو، لیکن نہیں، ساری دنیا حیران ہے۔ آج تک کوئی بھی قرآن کا مثل، قرآن جیسا کلام آج تک کوئی پیش ہی نہیں کر سکا۔ عرب جن کو اللہ نے ایسی زبان دی تھی کہ لوگ ان کی زبان پر رشک کیا کرتے تھے، ایسی زبردست اور ایسی فصیح عربی زبان بولنے والے، انہوں نے کتنی کوششیں کی۔ چنانچہ ایک شخص لکھتا ہے قرآن کریم کی ایک سورت القاریعۃ مالقاریعہ کے وزن پر اس نے ایک کلام بنایا، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، پورے ہاتھی کی اس نے منظر کشی کی، اور اس کے بعد جب قرآن کریم کی آیات کو اور اپنے کلام کو ملاتا ہے تو وہ خود شرمندہ ہو کر کے کسی کے سامنے پیش کرنے سے باز آ جاتا ہے۔ اور جن لوگوں نے پیش بھی کیا اس کلام کو، وہ بھری محفل میں شرمندہ ہوئے، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ لوگ کہنے لگے کہاں وہ کلام اور کہاں یہ کلام، کہاں دونوں کو ایک مثل قرار دے رہے ہو، کہاں دونوں کو ایک جیسا بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق نظر آ رہا ہے۔ آخر وہ اللہ کا کلام ہے، یہ انسان کا کلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم نہیں پیش کر سکے ہو، اور یاد کر لو کہ پیش کر بھی نہیں سکتے ہو، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، تو تم اس آگ سے ڈرو، اس جہنم سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ انسانوں کی بات تو کیا، آج انسان کتنا جہنم سے ڈر رہے ہیں، یہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو جہنم کے شعلوں سے، اس کی دہکتی ہوئی آگ سے، اس کے انگاروں سے ڈر رہے ہوں۔ یہ ہماری اور آپ کی نظروں سے اوجھل اور غائب نہیں ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں دن رات لوگ کتنا جہنم سے ڈرتے ہیں۔ میں انسانوں کی بات تو کیا کروں، اور میں تمہیں پتھروں کا واقعہ سناتا چلوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک پتھر چیخ مار مار کر رو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا اے پتھر تجھے کیا ہوا؟ اللہ نے اس پتھر کو زبان عطا فرمائی۔ وہ کہتا ہے کہ موسیٰ میں نے سنا ہے کہ جہنم میں جو جلنے والی چیز ہے، جہنم کا جو ایندھن ہے وہ انسان ہے اور پتھر ہیں، مجھے جہنم میں جلنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں تو چپ جا، میں تیرے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور اللہ نے بشارت دی، خوشخبری دی کہ اس کو جہنم کی آگ سے خلاصی اور چھٹکارا دے دیا گیا، اس کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو تسلی دی اور چپ کر دیے اور چلے جاتے ہیں۔ چند روز کے بعد پھر آپ علیہ السلام کا گزر اسی راستے سے ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہی پتھر پھر رو رہا ہے، پھر رو رہا ہے اور روتا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے پھر پوچھا بھائی اب کیا ماجرا ہے؟ وہ پتھر کہنے لگا اے اللہ کے نبی مجھے ڈر لگتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ نے تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، اب تجھے خوشخبری مل چکی ہے جہنم کی آزادی سے، تو اب تو کیوں روتا ہے؟ مسلمانوں جواب سننے کے قابل ہے۔ حضرت موسیٰ کو اس پتھر نے مخاطب کیا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ، اے اللہ کے نبی، جس اللہ نے چند آنسوؤں کے بہانے پر مجھے معاف کر دیا ہے، وہ اللہ مجھے جب اور روتا ہوا دیکھے گا تو میرے درجات کو بھی بلند کر سکتا ہے۔ جس اللہ نے مجھے رونے کی وجہ سے معاف کر دیا ہے، کیا میں اس اللہ کے لیے رونا چھوڑ دوں؟ اور مسلمانوں ذرا دیکھو انسان کتنا روتے ہیں، یہ پتھروں کے رونے کی بات ہے، پتھر اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ پتھر بھی تمہارے دلوں سے نرم پڑ جاتے ہیں۔ انسانوں کے دل تو اب ایسے ہو گئے ہیں جن کے اندر گناہ کا ایسا خمیر بھر چکا ہے کہ ایک آنسو اللہ کی بارگاہ میں ان کا نہیں بہ سکتا ہے، نہیں بہا پاتے ہیں، اللہ کے در پر آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ایک پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، اللہ کے ڈر سے کبھی ٹوٹ کر گر جاتے ہیں، کبھی ان سے پانی کے چشمے بہنے لگتے ہیں۔ یہ پتھر ہیں جو اللہ سے اور جہنم سے اس قدر ڈر رہے ہیں، اور انسان ہیں کہ اللہ سے غافل ہیں، جہنم سے غافل ہیں، جنت سے غافل ہیں۔ میرے مسلمانوں اللہ کے لیے ہوش کے ناخن لو۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا
قو انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے لوگوں ذرا ڈرو اس جہنم سے، اللہ نے جس کا ایندھن انسانوں کو بنایا ہے، پتھروں کو بنایا ہے، اللہ نے پیغام دیا ہے خود بھی اپنے آپ کو یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا جو اس انداز سے باندھے